شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھ سے برف کی بڑی سل منگوائی۔ میں بہت حیران ہوا، مگر بیوی نے شرط رکھ دی کہ جب تک یہ برف کی سل پگھل نہ جائے آپ کمرے میں نہیں آ سکتے۔ یوں روزانہ رات کو برف کی سل کمرے میں آتے ہی میری بیوی مجھے باہر نکال دیتی، اور اس کے پگھلنے کے بعد میں کمرے میں جاتا تو بیوی بہت تھکی تھکی دکھائی دیتی۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا، یوں ہی اندر جھانکا تو آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا کر سونے کے کنگن اس کے سامنے کر دیے اور بولا، یہ کنگن تمہارے حسن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے ماہم، مگر میرے اس حقیر سے تحفے کو قبول کر لو۔ ماہم نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر کہا، رضا، اگر آپ سے منہ دکھائی کا تحفہ میں خود سے مانگوں تو آپ مجھے لا دیں گے؟ میں ہنس کر بولا، کیوں نہیں ماہم، آج تو تم چاند تاروں کا کہو تو وہ بھی توڑ لاؤں گا۔ میں بڑے اچھے موڈ میں تھا، اس لیے شاعرانہ قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ ماہم سنجیدگی سے بولی، مجھے برف کی ایک سل چاہیے۔ میں ہنس دیا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس بات کا میں کیا جواب دوں۔ ماہم بولی، رضا، آپ ہنسے نہیں، اپنا وعدہ پورا کریں، مجھے برف کی سل لا دیں۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر جب وہ اپنی ضد پر قائم رہی تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً وہ مجھے آزما رہی ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ بعض دلہنیں شریر سی ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو آزمانے کے لیے الٹی سیدھی فرمائش کر دیا کرتی ہیں۔ میں ماہم کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں جھٹ سے اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر بولا، تم بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں تمہاری مطلوبہ چیز ابھی لا دیتا ہوں۔ میں سارا راستہ یہی سوچتا رہا کہ آج تو ماہم مجھ سے متاثر ہو ہی جائے گی۔ میں جب برف کی سل لے آیا تو ماہم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ وہ بولی، اس برف کو ادھر میز پر رکھ دیں۔ میں نے میز پر رکھ دیا تو ماہم بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ ماہم میرے پاس آ کر بولی، رضا، آپ بہت اچھے ہیں، اب آپ میری آخری بات بھی مان لیں گے کیا؟ میں تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، ماہم 10 باتیں بولو، ہر بات مانوں گا۔ وہ ہنس دی اور بولی، نہیں نہیں، پہلی رات ہی اگر 10 باتیں منوا لی تو آپ سوچیں گے کہ بیوی مجھے دبا کر رکھتی ہے۔ میری فقط آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں اور تب تک واپس مت آئیے گا جب تک یہ سل پگھل نہیں جاتی۔ ماہم کی بات سن کر مجھے دکھ تو ہوا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ مجھے آزما رہی ہے، اس لیے میں نے بولا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں باہر نکل آیا تھا، لاؤنج خالی تھا، شاید سب مہمان سو چکے تھے۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگانے لگا تھا۔ میں یہی حساب لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنی بڑی برف کی سل اے سی والے کمرے میں کب تک پگھلے گی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، مجھے بھی آرام کی ضرورت تھی، مگر میں ماہم کی بات مان کر باہر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میری کمر جواب دے گئی تھی۔ اب تو مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 3 بج رہے تھے۔ میں کڑ کر رہ گیا تھا۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی تو ماہم کا نمبر دیکھ کر میں نے کال اٹھا لی۔ وہ بولی، رضا، آپ روم میں آ جائیں، برف پگھل گئی ہے۔ میں بیزاری سے اٹھا اور روم کی جانب چل پڑا۔ میں نے ماہم کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور باتھ روم میں گھس کر دلہے والا لباس بدل کر ٹی شرٹ پہن کر باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی ماہم کھڑی تھی، وہ بھی اپنے کپڑے بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر تکان واضح نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھنے لگا تو ماہم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے روک لیا اور میرے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ بولی، رضا، آپ نے میری بات مان کر مجھے اپنی کنیز بنا لیا ہے۔ آپ بہت اچھے شوہر ہیں، میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ میں اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، ماہم، اب تم بھی آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ اس نے سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی ماہم اٹھ چکی تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ باہر نکل گئی ہوگی۔ میں اٹھا اور فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں میری ساری کزنز جھمکٹا بنا کر کھڑی تھی۔ میری نظر ایک ایک کے چہرے سے پھسلتی ہوئی
माहम पर जाकर ठहर गई थी। वो सबसे ज्यादा हसीन और मोतबर लग रही थी। मैंने सोचा, अम्मी ठीक ही कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए चांद जैसी बीवी ढूंढी है। मैं आगे बढ़ा तो मेरी खाला की बेटी ने मुझे आड़े हाथों ले लिया था। वो बोली, रज़ा, ऐसी भी क्या कंजूसी कि तुम लोगों ने माहम के लिए कोई फैंसी लिबास ही नहीं बनाया। तुम्हारी बीवी तो लॉन का सूट पहनकर घूम रही है। मेरा माथा ठनका था। मैंने कहा, नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी तरफ से तो पूरे 20 सूट फैंसी थे। बाजी बोली, तो कोई ढंग का लिबास तुम्हारी बीवी ने क्यों नहीं पहना? लोग बातें बना रहे हैं। मुझे माहम की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ गया था। मैं माहम के पास गया तो वो मुझे देखकर खिल सी गई थी। बोली, रज़ा, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? मैंने कहा, माहम, तुमने ये किस किस्म का सूट पहन रखा है? क्या तुम नहीं जानती कि नई नवेली दुल्हन बनी ठनी ही अच्छी लगती है? जाओ, जाकर लिबास बदल कर आओ। माहम परेशान हो गई थी। वो बोली, रज़ा, ये भी तो कढ़ाई वाला सूट है, अच्छा खासा तो है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं गुस्से से बोला, जो मैंने कहा है उस पर अमल करो, मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। माहम की आंखें भीग गई थीं। मुझे बड़ा दुख हुआ था। खैर, वो अपने कमरे में चली गई थी। जब वापस लौटी तो उसने शैफून का कामदार जोड़ा पहन लिया था। वो बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी सी नजर आ रही थी। वो बार बार कमरे में जाती और वापस लौट आती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी की मुंतजिर हो। खैर, मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया था। फिर वो फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो जाती और बर्फ़ निकालने लगती। मैं उसकी तरफ देखकर हंस दिया कि वो ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है। वलीमे की रस्म भी हो गई थी। मैं कमरे में गया तो मुझे माहम बड़ी परेशान लगी थी। मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मुंह फुलाकर बोली, आपने आज मुझ पर गुस्सा किया था। मैं हंस दिया और बोला, माहम, तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो बोली, मुझे बर्फ़ की एक सिल ला दे, मैं अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगी। मैं माहम को देख कर रह गया था और फिर मजबूर होकर बर्फ़ की सिल ले आया और मेज़ पर रख दी। वो बोली, अब आप कमरे से बाहर चले जाएं। मैं बाहर निकला तो खुशकिस्मती से आज भी लाउंज खाली था। मुझे यही डर था कि अगर मुझे किसी ने ऐसे देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। मैं सोफे पर लेटकर आराम करने लगा था, क्योंकि जानता था आज फिर बर्फ़ की सिल देर से ही पिघलेगी। वही हुआ। सुबह 3 बजे ही माम का फ़ोन आया था। वो बोली, आप कमरे में आ जाएं। मैं चला गया। माहम के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी मेरी नज़र सोफे पर पड़े तकिए पर गई। मैं बोला, माहम, ये सब क्या है? माहम बोली, रज़ा, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। मैं अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखती हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बगैर किसी किस्म के रिश्ते को शुरू करने को पसंद नहीं करती। इसलिए चंद रातें मैं इस सोफे पर सोया करूँगी, जब तक हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया था, मगर सोच कर रह गया कि माहम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। वो तो साफ साफ मुझसे पहलू बचा रही है। मैंने कहा, माहम, लगता है आपकी शादी आपके घर वालों ने ज़बरदस्ती ही कर दी है। मुझे मालूम था कि अब वो कहेगी, नहीं रज़ा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको चाहती हूँ। अगर वो बोली भी तो क्या? जी रज़ा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी ये शादी करना नहीं चाहती थी। मेरा दिल 100 किरचियों में बट गया था। मैं मुंह लटकाकर सोफे पर जा लेटा और बोला, माहम, तुम बेड पर लेट जाओ। मैं सारी रात सो नहीं पाया था। ये सोच सोच कर ही मेरा दिमाग फटने लगा था कि मैं माहम की ज़िंदगी में एक अनचाहा इंसान हूँ। मुझे ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत कर दिया गया है। अगले रोज़ सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए थे। घर में फ़कत 3 अफराद ही रह गए थे, मैं, अम्मी और माहम। घर में इस कदर उदासी रहने लगी थी कि कोई इंतहा नहीं। और फिर मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी पूरी हो गई थी, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। पहले रोज़ तो मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, इसलिए मैं जल्दी लौट आया था तो अम्मी को मुस्तरिब सा पाया था। वो बड़ी परेशान सी लग रही थी।
میں نے کہا، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی رونے لگی اور بولی، رضا، ماہم کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تمہارے جانے کے بعد گھر سے نکل گئی تھی مگر ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، موبائل بھی روم میں چھوڑ گئی ہے۔ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، دل میں یہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ میں نے امی سے ماہم کے میکے میں بھی فون کروایا تھا مگر وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی۔ میں اب اسے کہاں ڈھونڈتا؟ میں چپ کر کے وہیں امی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ٹی وی لگا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر بار بار دھیان ماہم کی طرف ہی جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزرے تو لاؤنج میں قدموں کی آہٹ ہونے لگی تھی۔ سامنے دیکھا تو ماہم کھڑی تھی۔ ماہم کے چہرے پر کئی رنگ آ رہے تھے اور کئی رنگ جا رہے تھے۔ سب سے واضح رنگ ڈر کا تھا۔ وہ بڑی خوفزدہ سی لگ رہی تھی، پھر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، رضا، آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلی تھی۔ کیوں امی؟ اب بتائیں نا رضا کو۔ امی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور بولی، رضا، بہو آدھا گھنٹہ پہلے ہی گئی تھی۔ میں نے بھی انجان بن جانے کو ہی ترجیح دی تھی۔ میں بولا، ماہم، کہیں جانے سے پہلے مجھے فون کر دیا کرو، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ جانا ہو۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ وہ لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا، امی، ماہم یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ امی کانپ گئی اور بولی، نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات دل میں بھی مت لانا۔ ماہم کا کردار بالکل شفاف ہے۔ میں اب امی کو یہ سب تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ماہم مجھے رات بھر کمرے سے باہر رکھتی ہے، کیونکہ میں ایسا مرد تھا ہی نہیں۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ شوہر اپنی بیوی کی برائیاں کرتا پھرے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے ماہم کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، امجد، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرا یہ راز رضا کو مت بتانا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے۔ میں تم سے ملنے وقتاً فوقتاً آتی رہوں گی۔ ماہم کی یہ باتیں سن کر میرا پورا وجود لرز گیا تھا۔ اس کا ایسا کیا راز تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی؟ اور پھر یہ امجد کون تھا؟ وہ اس سے ملنے کیوں جاتی تھی؟ کیا ماہم کے اس بیگانے رویے کے پیچھے امجد ہی ہے؟ کیا وہ امجد کی ہی وجہ سے مجھے قبول نہیں کر پا رہی؟ طرح طرح کے سوال میرے دل میں اٹھ رہے تھے۔ میں کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بظاہر وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، ماہم، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ ماہم جلدی سے بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا، ماہم، ہم کب ایک دوسرے کو سمجھیں گے؟ صبح میں آفس میں ہوتا ہوں، رات بھر تم مجھے روم سے باہر بٹھائے رکھتی ہو۔ مجھے تو لگنے لگا ہے میں نے شادی نہیں کی بلکہ کوئی جرم کر دیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میں اتنا کہہ کر دروازہ مار کر باہر نکل گیا تھا۔ میں نے ماہم کی جو باتیں سنی تھی وہ مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ میں بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ رات 1 بجے گھر پہنچا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ماہم سو گئی ہوگی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ ماہم فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا، کیا ہوا ماہم؟ وہ روتے ہوئے بولی، برف لا دو۔ میں گھبرا گیا کہ اس وقت مجھے برف کی سل ملے گی کہاں سے۔ میں ماہم کی تسلی کے لیے گھر سے تو نکل گیا مگر مجھے کہیں بھی برف والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یوں ہی وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر آ جا رہا تھا جب مجھے معجزاتی طور پر ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے پاس برف کی سل تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور بولا، یہ برف بیچو گے؟ وہ بولا، آدھی قیمت میں لے لو۔ میں اس آدمی کی مجبوری سمجھ چکا تھا۔ شاید وہ رات کے اس پہر تک اسی لیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کی برف نہیں بکی تھی۔ میں نے اسے دگنی قیمت تھمائی اور برف لے کر گھر پہنچ گیا۔ ماہم نے برف دیکھی تو مجھے جلدی جلدی کمرے سے نکال کر اندر کنڈی لگا لی تھی۔ میں سوچتا رہ گیا
کہ ماہم یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ برف، امجد اور مجھ سے دوری کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں نے سوچا کہ میں یہ تو معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میں امی کو سخت ہدایت کر کے گھر سے نکل گیا تھا کہ جو ہی ماہم گھر سے نکلے آپ مجھے فون کر کے بتا دیں گی، لیکن میں انتظار ہی کرتا رہ گیا مگر امی کا فون نہیں آیا تھا۔ میں شام کو گھر لوٹا تو امی بولی کہ ماہم آج کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں خوش ہو گیا تھا، لیکن تبھی میری نظر امی کے پاؤں پر پڑی تھی۔ انہوں نے نئی چپل پہن رکھی تھی۔ کل ہی مجھے امی نے کہا تھا کہ انہیں ایک نئی چپل کی ضرورت ہے۔ امی نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو انہیں بھی اپنی نئی چپل نظر آئی تھی۔ امی گھبرا گئیں۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو کیا شرمندہ کرتا، اس لیے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ میں شام تک یوں ہی لیٹا رہا تھا۔ ماہم کچن میں تھی مگر اس نے مجھ سے آ کر ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رات 8 بجے میں لاؤنج میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو میز انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا پڑا تھا۔ ماہم بولی، رضا، آج میں نے بڑی محنت کر کے آپ کی پسندیدہ چیزیں بنائی ہیں۔ وہ کھانا لگا کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کھانا پڑا پڑا ٹھنڈا ہو گیا تو امی بولی، رضا، کھانا شروع کرو، بہو شاید تھک گئی ہے، آرام کر رہی ہوگی۔ میں نے بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر سے لاک تھا۔ میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا مگر پھر بھی ماہم نے 10 منٹ بعد ہی کمرہ کھولا تھا۔ میں غصے سے بولا، ماہم، کیا خوب اتفاق ہے، میں روم میں ہوتا ہوں تو تم باہر ہوتی ہو، میں باہر جاتا ہوں تو تم روم میں آ جاتی ہو۔ یہ کس قسم کا کھیل تم نے رچا رکھا ہے؟ تم سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ اگر طلاق چاہیے تو بھی بتا دو، میں اف بھی نہیں کروں گا اور طلاق دے دوں گا۔ مجھے ویسے بھی اس شادی نے ٹینشن کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ ماہم ایک دم میرے قدموں میں گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی، رضا، مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ایک دم ہی پیچھے ہٹا اور بولا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اتنا کہہ کر میں باہر نکل گیا تھا۔ میں لان میں بیٹھا کرتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے سوچا، اور کب تک میں یوں ہی چلتا رہوں گا؟ آج تو میں ہر حال میں ماہم کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ ماہم ابھی تک بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا، ماہم، میں معافی مانگتا ہوں، اب تو رونا چھوڑ دو۔ ماہم ایک دم ہی خوش ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف بے یقینی سے دیکھ کر بولی، کیا آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر بولا، ماہم، آج ہم باہر سیر کے لیے نکلتے ہیں، کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے، کیا خیال ہے؟ ماہم پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، چلو آج نہیں چلتے، پھر کسی دن جائیں گے، آج میں باہر سے کھانا لے آتا ہوں۔ ماہم خوش ہو گئی تھی۔ ہم تینوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ پھر رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا۔ ماہم یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر میرے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو۔ میں نے پوچھا، ماہم، کیا بات ہے؟ برف کس سے لا دوں؟ ماہم کی آنکھوں میں ایک دم ہی خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میں خوش نصیب ترین انسان ہوں جو آپ جیسا شوہر ملا ہے، اللہ ہم دونوں کو کبھی جدا نہ کرے۔ میں مسکرا دیا اور برف کی سل لے آیا۔ ماہم بولی، آج کی رات پھر سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، جو حکم آپ کا۔ میں مسکرا کر باہر نکل آیا تھا۔ اب یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح ماہم کا راز معلوم کروں۔ پھر ایک دم ہی میرے ذہن میں جھپکا ہوا تھا۔ مجھے کمرے کی خفیہ کھڑکی کا خیال آیا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی سے گھر کی دوسری سائڈ پر گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کھڑکی کو دھکا دیا تو وہ کھلتی چلی گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میری بیوی کا چہرہ نیلا ہوا پڑا تھا اور وہ برف کی سل پر لیٹی ہوئی تھی۔ کبھی وہ برف پر ہاتھ ملتی تو کبھی بازو رگڑنے لگ جاتی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گیا اور بولا، امی، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیا، آپ نے مجھے کیسی بیوی لا کر دی ہے؟ امی پریشان ہو گئی اور بولی، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، آئے اور اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ لیں۔
میں امی کو اپنے کمرے کے پاس لے گیا تھا۔ دروازے کی بیرونی چابی میرے پاس موجود تھی، جس کی مدد سے میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں اور امی کمرے میں داخل ہوئے تو ماہم کا عجیب روپ ہمارے سامنے تھا۔ ماہم ہمیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ امی بولی، ماہم یہ کیا ہے؟ ماہم رونے لگی اور بولی، امی جی یہ دیکھیں مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ماہم میری طرف مڑی اور بولی، رضا میں آپ کو اسی لیے کمرے سے باہر بھیجتی تھی، یہ دیکھیں میرے بازو، آپ کو کراہیت محسوس ہوگی۔ ماہم نے اپنے جلے ہوئے بازو میرے سامنے کر دیے تھے۔ ماہم بولی، میری ٹانگیں، گردن اور بازو سب کچھ جل گیا تھا رضا، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، ایسی چبھن ہوتی ہے کہ کوئی میرے وجود میں گرم گرم سوئیاں چبھو رہا ہے۔ یہ سب 6 ماہ پہلے ہی ہوا تھا۔ میں نیچے صحن میں کام کر رہی تھی، اوپر ملازمہ لگی ہوئی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ابلے پانی کی دیگچی پکڑی ہوئی تھی، وہ اس سے چھوٹ گئی اور ابلا ہوا پانی میرے وجود کو جلا گیا تھا۔ میرا سارا ماंس اتر گیا تھا۔ ڈاکٹری علاج سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بس اتنا ہو گیا کہ دن اچھا گزر جاتا ہے۔ میں دوا لگاتی رہتی ہوں، پھر جب فینسی کپڑے پہن لوں تب زخم پھر سے جلنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی شادی پر میں نے کامدار لباس پہنے تھے، مجھے بہت جلن ہوتی تھی، اسی لیے میں برف کی سل منگواتی تھی۔ اس دن بھی میں آپ سے چھپ کر ڈاکٹر ہی کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے زخموں کی یہ حالت دیکھی تو مجھے پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا تھا۔ میرے کزن نے مجھے ہسپتال میں دیکھ لیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے اسے پیسوں کا لالچ بھی دیا کہ وہ آپ کو میرا راز نہ بتا دے، اگر وہ بضد تھا کہ آپ کے سامنے حقیقت رکھ دے گا تاکہ آپ میرا علاج کروا لیں، مگر میں ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، چاہیں تو مجھے دھتکار دیں یا پھر اپنا لیں۔ ماہم کی تکلیف دیکھ کر میرا دل سہم سا گیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جانے کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ میں نے کہا، ماہم میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم فکر نہ کرو، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے ڈاکٹر سے ماہم کا مکمل معائنہ کروایا تھا، اس نے بھی پلاسٹک سرجری کا ہی مشورہ دیا تھا۔ آج میں ماہم کی سرجری کروا کر ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا ہوں۔ سرجری کامیاب ہو چکی ہے، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ماہم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا۔